آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. یہاں پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل فیڈرل بی ایریا میں موجود ہوں میں, اور یہاں پہ بک فیئر میں موجود ہوں. یہاں پہ جو ایک تقریب کی رکھی گئی ہے مشاعرے کی. بک فیئر تھا. جو بک فیئر تو تقریباً رمضان سے انعقاد ہوا ہی ہے یہاں پہ, مگر یہاں پہ جو ہے ایک تقریب افطار پارٹی بھی رکھی گئی فرید پبلشر کی طرف سے اینڈ سید سہیل عابدی کی جانب سے. اور یہاں پہ بڑے ادیب, پاکستان کے کراچی کے بہت بڑے ادیب, دانشور, کالمنسٹ, مصنف, شاعر نے شرکت کی اور بڑی پررونق محفل یہاں پہ جو ہے سجائی ہے, اور افطار پارٹی جو ہے سید سہیل عابدی کی جانب سے دی گئی ہے. تو احوال ہم یہاں پہ آپ کو سنائیں گے نظر پوائنٹ پر. دیکھتے رہیے نظر پوائنٹ. دیکھیں جی, فرید پبلشرز ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے فرید بھائی کا. اور یہ فرید بھائی جو ہے نا, یہ پورے مہینے رمضان میں جو ہے یہ اس کا کتب میلے کا انعقاد کرتے ہیں. اس میں کئی ایک تقاریب ہوتی ہیں جس میں مشاعرے بھی ہوتے ہیں اور کتابوں کی پذیرائی اور رونمائی بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح سے کئی ایک مکالموں کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. یہ انہی کا خاصہ ہے کہ یہ 36 سال سے, اور ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کیسے بھی حالات ہوئے انہوں نے کیا. پچھلے 2 سال ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں کورونا کی وجہ سے, تو وہ اس میں انہوں نے مس ہوا. یہ 36 سال ہو گئے, یعنی کہ 34واں انہوں نے یہ پروگرام کیا. ابھی تک انہوں نے اسی طرح سے ہمارے 3-4 مشاعرے ہو چکے ہیں, کتابوں کے حوالے سے بھی رونمائی بھی ہو چکی ہے. اور میری دعا یہی ہے فرید بھائی کے حوصلے کم نہ پڑیں ہر سال اسی طرح. اب یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کتاب کا کلچر جو ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے. یہ سمجھ لیں ایک جہاد کر رہے ہیں, ان کی کاوشیں, محنت ہے, بھاگ دوڑ ہے, کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب کلچر قائم رہے اور لوگ اس طرف راغب ہوں. بہرحال دعا کی جا سکتی ہے, لیکن جن حالات میں یہ لے کے چل رہے ہیں یہ مجھے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ اس سے کچھ کما نہیں رہے. یہ بیچارے اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. پورے مہینے کے لیے ہال بک کرنا, رکھنا اور پھر پروگرام کرنا, ان کے اندر لوگوں کے لیے افطار اور طعام کا انتظام کرنا. تو یہ ان کے اوپر مہینے کے بعد جب یہ نکالیں گے تو یہ کئی لاکھ کے نیچے آ چکے ہوں گے. بہرحال مجھے ان سے بڑی محبت بھی ہے, ہماری دوستی بھی ہے, یہ ہمارے بھائی بھی ہیں فرید بھائی. بس کوشش یہ ہے کہ دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے, اور لوگوں میں جو ہے نا بس یہ ہے کہ کتاب کلچر جو ہے نا فروغ پائے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر پوائنٹ اور حسین دانش سے سب سے پہلے میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہر ایونٹ کو کور کرنے آتے ہیں. دیکھیں, یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, ابھی آپ سے گفتگو کریں گے سید فرید حسین. بس کتب بینی کا ان کا شوق تھا جس کو یہ فروغ دے رہے تھے. بس میں فروغ علم و ادب و ثقافت کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنا ادارہ بنایا, اور یہ بک فیئر کا سلسلہ آج سے 36 سال قبل انہوں نے شروع کیا. اور آج حالانکہ جن حالات میں انہوں نے شروع کیا تھا وہ حالات ایسے تھے کہ دور آمریت تھا, 86 کا دور تھا, 84 اور 86. اور اس دور کے اندر شہر کے حالات مطلب یعنی کہ اظہار خیال پہ مکمل پابندی تھی. جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ٹوٹل آمریت تھی. انہوں نے کتب بینی کا یہ سلسلہ شروع کیا. لوگوں میں اس وقت ذوق تھا, اس وقت شوق تھا. کیوں تھا؟ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو موبائل آج ہر ایک کی ضرورت بن گیا, ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہاں ہماری نوجوان نسل جو ہے جہاں بے راہ روی کا بھی شکار ہوئی, وہاں اس کی عادی ہو گئی. اور اب ہم سب لوگوں کے لیے تقریباً یہ مجبوری بن گیا, کم از کم کالنگ کے لیے ہی صحیح, واٹس ایپ دیکھنے اور بھیجنے کے لیے صحیح. تو آج کا یہ جو چاند رات کو لگتا ہے ہمیشہ, اور پھر عید کی چاند رات کو ختم ہوتا ہے. رمضان چاند رات سے لے کے عید چاند رات, جو میرے خیال میں سب سے بڑا کتب میلہ میری نظر میں اس وقت ہے, جو پورے 1 منتھ لگتا ہے, گزشتہ کئی سالوں سے لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتصار غوری, صدر مرکز قومی زبان سندھ, ڈائریکٹر عثمان پبلک اسکول سسٹم. جیسا کہ اس تقریب کے توسط سے میں ایک پیغام تمام ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اردو کی جو حیثیت ہے اور اردو کا جو مقام ہے وہ ہمیں پہچاننے کی بھی ضرورت ہے,
اور اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں کہ اردو کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے مرکز قومی زبان کے تحت شہر میں مختلف سرگرمیاں ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، جیسے مشاعرہ ہے، جیسے کسی کتاب کا تعارف ہے۔ اسی طرح مختلف ہم طلباء و طالبات کے وہ سرگرمیاں کہ جس کے ذریعے اردو کی وقت اہمیت ان کے اندر اجاگر ہو۔ اسی طرح عثمان پبلک اسکول سسٹم کے اندر ہم نے یہ خاص کوشش کی ہے کہ ہم اردو کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ شعبہ بنایا ہوا ہے، شعبہ اردو۔ ہمارے اساتذہ، معلمین اور معلمات وہ اردو کے حوالے سے بچوں کے اندر مختلف سرگرمیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کو رواج دیتے ہیں اور مختلف سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں۔ وہ سرگرمیاں کہ جو دلچسپ ہوتی ہیں، بچوں کے لیے معاون ہوتی ہیں، ان کو اردو کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، وہ ہم سرگرمیاں کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم خاص طور پہ بچوں کے اندر یہ سرگرمی کرواتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کے جو کسی عنوان پر تحریر کریں، کہانی نویسی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کا مشاعرہ ہوتا ہے۔ ایک تو مشاعرہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تقریب میں منعقد کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے معزز شعراء یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے وہ بچے کے جو ثانوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جماعت ششم تا دہم، ان بچوں کو ہم خاص طور پہ ان کو اس بات پر ابھارتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں اور آگاہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے اندر جو یہ شاعری کی مہارت ہے اس کو پیدا کریں۔ اس طرح مشاعرے ہم منعقد کرواتے ہیں، مختلف سرگرمیاں اس طرح فروغ دیتے ہیں، اور بچوں کے اندر مختلف خاکے جو ہیں وہ بچے خود ہی لکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ جو ہے وہ ان کو اسٹیج پر جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ناظرین اس وقت سن رہے ہیں بات، وہ اگر کبھی عثمان پبلک اسکول سسٹم کا دورہ کریں تو ہم اپنے ان بچوں سے ملوائیں کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ اردو کی کتنی اہمیت ہے، اور ان بچوں سے مل کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس حد تک بچوں کو اردو کے حوالے سے تیار کیا ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بک فیئر ہے ہمارا یہ 84 سے شروع ہوا تھا اور آج اس کو 86 سال ہو چکے ہیں، اور اس بک فیئر میں ملک کے تمام وائس چانسلر یونیورسٹیز کے تمام نقاد، تمام ادیب، تمام شعراء، تمام دانشور، صحافی حضرات، ایون یہ کہ فنکار اور کرکٹر بھی اس بک فیئر میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ اور اس بک فیئر میں ماشاءاللہ پہلے جو ایک سلسلہ تھا، پہلے بہت طالب علم وغیرہ بہت آیا کرتے تھے، لیکن اب یہ انٹرنیٹ، موبائل نے جو ہے بالکل اس کا واسطہ ہی پلٹ دیا، لہذا اب جو سلسلہ ہے وہ کتب بینی کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے، فقدان ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس بک فیئر کو چلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی یہ کامیاب رہے گا۔ اس بک فیئر میں مذاکرے بھی ہوتے ہیں، کتاب کلچر مذاکرے ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بیت بازی کے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، مختلف بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ پورے مہینے جاری رہتا ہے۔ فرید افطار پارٹی پہ بھی شاعر ادیب تو آتے رہتے ہیں، آج مشاعرہ تھا، اس طرح 4 مشاعرے ہوتے ہیں ہمارے پروگرام اس پورے مہینے میں، اور 4 ہی کتاب کلچر مذاکرے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ مقصد یہ کہ شروع سے ہوتے آ رہے ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں فرید پبلشر نے جو بک فیئر آرگنائز کیا ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا بک فیئر نہیں ہوگا، اور اس کو گینیز بک کے لیے بھی جانا چاہیے، اس کا ریکارڈ، کہ ایسا کوئی بک فیئر ہو دنیا میں جو مسلسل 34 سالوں سے لگ رہا ہو، 2 سال کرونا کے گیپ آئے، اور اس میں آج تک یہ بک فیئر جاری ساری رہا ہمیشہ۔